اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے پاکستانی کے متعلق پروگرام شروع کر رکھے ہیں۔ پاکستانی کے سلسلے کا ذیلی پروگرام شجر کاری تیسرا حصہ آج پیش کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے ہم پہلا اور دوسرا حصہ پیش کر چکے ہیں۔ آج کل مونسون کا موسم ہے، شجر کاری کے لیے نہایت مناسب موسم ہے۔ شجر کاری پر پہلے گفتگو کر چکے ہیں، اب یہ تیسری گفتگو ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ کرہ ارض اور ماحول کے تحفظ کے لیے کئی تنظیمیں اور پوری دنیا کی حکومتیں اپنی سطح پر کئی کام کر رہی ہیں، لیکن ان پروگراموں کی کامیابی کے دار و مدار دنیا کے ہر انسان کی ذاتی توجہ اور کوشش سے منسلک ہے، جس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اہمیت انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اس حوالے سے ہم میں سے ہر ایک کو اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ شجر کاری ہو۔ اقبال علیہ رحمہ نے فرمایا کہ ہر فرد ہے ملت کی مدد کا ستارہ۔ اگرچہ انہوں نے اپنے اس شعر میں یا قول کا استعمال کسی دوسرے والے سے کیا، لیکن شجر کاری کے حوالے سے یہ قول یہاں پر بھی درست صحیح دکھائی دیتا ہے۔ اور ماحولیات کا عالمی دن یا عالمی یوم ماحول کا آغاز اقوام متحدہ کے ماحولیاتی امور سے متعلقہ ادارے کی سفارش پر 1973 سے ہوا، جو ہر سال 5 جون کو منایا جاتا ہے۔ بین الاقوامی یوم جنگلات ہر سال 21 مارچ کو منایا جاتا ہے۔ عالمی یوم ارض یعنی ارتھ ڈے انگریزی میں کہتے ہیں، یہ 22 اپریل کو منایا جاتا ہے۔ نیشنل ٹری پلانٹیشن ڈے یا قومی یوم درخت یا یوم درختہ پاکستان کے حوالے سے یہ 18 اگست کو منایا جاتا ہے۔ حکومت پاکستان نے اس کو 18 اگست کو قومی نیشنل ٹری پلانٹیشن ڈے یا قومی یوم درختہ یا یوم درخت قرار دیا۔ یہ نعرہ مستانہ ہے، رنگ دو پاکستان کو درختوں سے۔ 21 جولائی سے 15 جولائی کے دوران جو شجر کاری کے حوالے بہت مفید ہے۔ دوسرا اس کا جو دورانی آتا ہے وہ ہے باہر کا موسم، جو 15 یعنی فروری سے لے کر 15 مارچ کا دورانی بہترین کہا جا سکتا ہے۔ ان دونوں ویسے پورے سال میں، لیکن ان دو دنوں کو یعنی 2 دورانیوں میں شجر کاری کرنی چاہیے۔ منفی موسمیاتی تبدیلی کا مقابلہ کم درخت گلوبل وارمنگ کی صورت میں نکلے گا۔ اگر ہم نے منفی موسمی تبدیلیوں کا مقابلہ کرنا ہے تو درختوں کی تعداد بڑھانی ہوگی، اور گلوبل وارمنگ جس کا بہت آج کل چرچا ہے اس کا مقابلہ کرنا ہوگا، اور تو ہمیں زیادہ زیادہ درخت لگانے ہوں گے۔ شجر کاری نسل نو کا بنیادی حفاظتی ٹول یا آلہ ہے، جو جس کا استعمال کرنا ہماری نسل پر فرض ہے، پوری دنیا کی موجودہ نسل پر فرض ہے، تو آنے والی دنیا کی نسل کے لیے شجر کاری کو زیادہ سے زیادہ شجر کاری کریں، زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں۔ ہمارا اسلام میں ہم نبی آقا محمد خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں۔ ان کا فرمان ہے، انہوں نے درخت لگانے اور فصل بونے، ان کے پھل وغیرہ کے استعمال کرنے کو صدقہ جاری قرار دیا ہے۔ آپ نے یہ فرمایا کہ شجر کاری کو قیامت تک جاری رکھنے کا حکم فرمایا، یہ بھی احادیث میں وارد ہوا ہے، احادیث سے آتا ہے۔ اب کہنے کو یہ اچھا نعرہ ہے، یہ کام سے ایک فرد ایک شجر۔ پاکستان میں اگر ایک فرد ایک شجر کا فارمولہ اپنایا جائے تو ماشاءاللہ 25 کروڑ کی آبادی ہے۔ 25 کروڑ لوگ اگر اپنے جگہ پر ایک ایک درخت لگائیں، یعنی جو بچے ہیں بچے کی جگہ پر والدین لگائیں، جو والدہ کی جگہ پر لگائیں وہ اپنے درخت لگائیں، تو ماشاءاللہ بہت درخت لگیں گے۔ میں نے پہلے بتایا تھا اپنے دوسرے پروگرام میں غالباً کہ میں نے اپنے گھر کے پچھواڑے میں تقریباً 21-20 پودے لگائے ہیں۔ اس کے بارے میں اگلے پروگرام میں بتاؤں گا، اور آپ کو تھوڑا سا اس باغیچے کی سیر بھی کراؤں گا، تھوڑا سا دکھاؤں گا کہ شجر کاری کے حوالے سے کیا کیا۔ اقوام متحدہ کی ذیلی تنظیم عالمی ادارہ خوراک و زراعت FAO یعنی فوڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن اور ماہرین ماحولیات کے مطابق کسی بھی ملک کا 25% حصہ جنگلات پر منحصر ہونا چاہیے۔ افسوس کا مقام ہے کہ پاکستان جو ایک زرعی ملک ہے، اس کا صرف 4.7% جنگلات پر اس کا صرف 4.7% حصہ جنگلات پر مشتمل ہے، جو بہت ہی کم ہے۔ یعنی ہمیں کم سے کم 21-22% مزید جنگلات لگانے چاہیے، درخت لگانے چاہیے۔ بات یہ ہے عزیزان من کہ درخت لگاؤ، وطن کو خوشحال بناؤ۔ درخت لگاؤ اور مت مکاؤ۔ اپنے لیے یعنی روزی کا بندوبست بھی ہے، کیا جا سکتا ہے، جان لیجیے
شجرکاری گر ہوئی مثالی، ہر سو ہوگی خوشحالی ہی خوشحالی. جان لیجئے شجرکاری گر ہوگی مثالی، ہر سو ہوگی خوشحالی ہی خوشحالی. یعنی شجرکاری کی بدولت خوشحالی نصیب ہوگی. کاربن ڈائی آکسائڈ ایک ایسی گیس ہے جو اس کا مقابلہ آکسیجن گیس کرتی ہے. درخت سورج کی تپش سے کاربن ڈائی آکسائڈ پیدا ہوتی ہے، جو درختوں سے پیدا ہوتی ہے. آکسیجن پر ہی انسانی دار و مدار کا مدار ہے، جس کا مقابلہ درخت کرتے ہیں. درخت کو نیچے رات کو سونے سے استعمال کیا جاتا ہے کہ رات کو درخت کاربن ڈائی آکسائڈ یعنی خارج کرتے ہیں، اور دن کو وہ کاربن ڈائی آکسائڈ کی یعنی بند کر دیتے ہیں اور اس کے اوپر آکسیجن گیس کو نکالتے ہیں. اس لیے عام طور پر دیہی علاقوں میں ہم جب بچوں سے جاتے میں دوپہر کے وقت ہم صبح دوپہر وقت گرمیوں میں درختوں کے نیچے جا کر سوتے تھے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کے مزے لیتے تھے. بھرپور طریقے سے آکسیجن ملتی ہے دن کے ٹائم. جتنے زیادہ درخت ہوگی اتنی زیادہ آکسیجن ہوگی. آکسیجن انسانی صحت کے لیے یعنی بنیادی کام کرتے ہیں. درخت جو ہیں یہ آکسیجن کی فیکٹریاں ہیں، جن میں آپ درخت لگائیں مفت میں آکسیجن آپ کو ملے گی. اس میں کوئی خرچہ نہیں آئے گا، اور آکسیجن سب کو ملے گی، جو وہاں سے رہنے والے ہوں گے، جو گزرنے والے ہوں گے، جو مسافر ہوں گے، جو مقیم ہوں گے، سب کو ملے گی. یہ صدقہ ہے، اس صدقہ جاری چلتا رہے گا. اس سے فضائی آلودگی بھی صاف ہوتی ہے. ہمارے ہاں یہ سوگ اور سموگ کا بھی رواج یہ چپا گزشتہ چند سالوں سے شروع ہو گیا. سردیوں میں شدید قسم کا سوگ و فوگ ہوتا ہے، یہ بھی فضائی آلودگی کی وجہ سے ہوتا ہے. زیادہ درخت ہوں گے تو اس حساب سے بھی چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے. کلائمیٹ چینج یا موسم یا ماحول کی تبدیلی آج کا بڑا چیلنج ہے. اس سلسلے میں وزارتیں قائم ہو چکی ہیں، ڈپارٹمنٹ بن چکے ہیں. کلائمیٹ چینج کی وزارتیں بھی ہے، موسم تبدیلی کی وزارتیں بھی ہے، ماحولیات کی وزارتیں بھی ہیں، حکومت سطح پر بھی ہے، اور مختلف ادارے بھی تنظیمیں وہ بھی کام کر رہی ہیں، اپنے پروگرام جاری کر رہی ہیں. لیکن ان پروگراموں میں کامیابی اس وقت ہو جاتی ہے جب عوام کی، میری اور آپ کی شرکت ہو. میری اور آپ کی شرکت کے بغیر اس قسم کے پروگرام کم بھی کامیاب ہوتے ہیں. پیسے کا ضیاع ہوتا ہے، کم ہوتا ہے. یہ حقیقت یہ میرے کہ ہر فرد روزانہ لگ بھگ 1 کلو گرام کاربن ڈائی آکسائڈ سانس کے ذریعے خارج کرتا ہے. یہ میں آپ کو ایک ڈاٹا بتا رہا ہوں، ٹیکنیکل ڈاٹا بتا رہا ہوں کہ ہر فرد یعنی روزانہ لگ بھگ 1 کلو گرام کاربن ڈائی آکسائڈ سانس کے ذریعے خارج کرتا ہے. اس طرح آج کی دنیا کی انسانی آبادی سالانہ 3 ارب ٹن کاربن ڈائی آکسائڈ خارج کرتی ہے. یہ صرف انسانوں کی بات ہے. جو جانور ہیں، پرندے ہیں، جو درندے ہیں، جو وہ بھی تو ظاہر ہے کہ وہ کاربن ڈائی آکسائڈ خارج کرتے ہیں. ان کا ڈاٹا میرے پاس نہیں ہے، وہ بھی مل جائے گا. اچھا، اس کو یہ جو ہے کاربن ڈائی آکسائڈ جو ٹنوں کی سالانہ ٹنوں کے حساب سے پیدا ہوتی ہے، انسانی سانسوں سے پیدا ہوتی ہے، اس کو پودے اور درخت رات کو کاربن ڈائی آکسائڈ گیس استعمال کر کے دن کو آکسیجن پیدا کرتے ہیں، جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں. اور پودے اس سلسلے میں بنیادی کردار ادا کرتے ہیں. اس رات کو اچھا وہ آبی بخارات بھی سورج کی روشنی جذب کر کے کرہ ارضی کو گرم کرتے ہیں. آبی بخارات ہے، اس سے بھی سورج کی ڈیہائیڈریشن ہوتا ہے، اس سے بھی سورج کی گرمی کو یعنی کرہ ارض میں گرمی پھیلتی ہے. اور کرہ ہوائی میں آبی بخارات میں کاربن ڈائی آکسائڈ کا مقدار کاربن ڈائی آکسائڈ سے کہیں زیادہ کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار یعنی جو کاربن ڈائی آکسائڈ پیدا ہوتی سانس سے، اور کرہ ارضی میں اس کی مقدار اس سے بہت زیادہ ہوتی ہے. یہ بھی ڈاٹا ہے. اب اس سلسلے میں یہ ہے کہ ہمیں جو کرنے والا کام ہے، ہمیں اپنے طور پر شجرکاری کی مہم کو جاری رکھنا چاہیے. بچوں کو، نئی نسل کو بتانا چاہیے. اپنے وطن کی عزیز کے لیے بھی یعنی شجرکاری کرنا چاہیے. آج کل اب ہم یوم آزادی منانے والے ہیں. بہتر ہے کہ یوم آزادی پر ہم لوگ اپنے جھنڈے تو لہرائیں. بہت مناسب ہے اگر جھنڈے لہرانے کے ساتھ ساتھ ایک درخت نہ صرف لگائیں بلکہ اس درخت کی حفاظت کریں. اپنے گھروں میں، اپنے گھروں کے ساتھ جہاں پہ ہوڑی جگہ ملتی ہے، دیہاتوں میں دیہات والے لوگ، اور سڑکوں کے کنارے جہاں بھی جگہ تو ہر کو کہیں نہ کہیں مل جائے گی. دل چاہیے لگانے کے لیے، تھوڑی سی کوشش کرنی چاہیے، تھوڑا سی ہمت کرنی چاہیے، درخت لگائے. اور پھر اس درخت کو اس جگہ پہ لگائیں جہاں آپ آسانی سے اس کی حفاظت کر سکیں. اس کو حفاظت بھی کرنا ہے، اس کو صرف لگانا ہی نہیں ہے، اس کو پانی بھی دینا ہے. اس کی دوسرے یعنی کوئی اکھاڑ نہ دے، اس کی حفاظت بھی کرنی ہے، اسے بڑا کرنا ہے، اس کو پالنا پلوسنا ہے. اگر ایک درخت آپ نے پالنا پلوس لیا، وہ سینکڑوں سال تک رہے گا، سینکڑوں سال تک پھل پھول دے گا،
اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا. وہ صدقہ جاریہ ہے. ہمارے نبی نے فرما دیا صدقہ جاری ہے تو صدقہ جاریہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. وہ حال ایسا صدقہ جاریہ ہے. وہ لوگ ایک تو یہ کہ کاربن آکسیجن پیدا کرے گا، صدقہ جاریہ ہے. پھل دے گا، پھل لوگ کھائیں گے، صدقہ جاریہ ہے. پھر اس کے بعد جب وہ بوڑھا ہو جاتا ہے یا اس کو کاٹا جاتا ہے، کٹنے کے بعد اس کی لکڑی مختلف اشیاء میں استعمال ہوتی ہے. وہ صدقہ جاری. صدقہ جاری کی بہت ساری قسمیں. پھر درخت سے متعلق جو لوگ کام کرتے ہیں ان کو مزدوری ملتی ہے، وہ بھی صدقہ جاری ہے. کوئی بار برداری کے کام کرتا ہے، کوئی لے جاتا ہے، کوئی اٹھا کاٹتا ہے، جو کاٹنے والوں کو مزدوری ملتی ہے. جو اس کو مطلب تجارتی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، تجارت کو فروغ ہوتا ہے. تو اس کی کئی پہلو ہیں، اس لیے اس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں شجر کا طرف متوجہ کرے، ہم اپنے اپنے حصے کا پودا لگائیں اور اللہ کے رسول کے قول کے مطابق اس صدقہ جاریہ میں اپنا حصہ ڈالیں. اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو کامیاب کرے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.